بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے اضافت بیانیہ اور اضافت لامیہ کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں اضافت بیانیہ کہ اسلام کا مدلول وہ نفس اعتقاد ہے، اور لامیہ اضافت لامیہ مانیں گے تو بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اسلام کا مدلول، کہتے ہیں اضافت لامیہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اسلام کا مدلول اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان ہے، جیسا کہ محدثین کے نزدیک ہے۔ محدثین کے نزدیک فرماتے ہیں قولہ جعلتہ تبصرۃ، ای وضعتہ والفتہ تبصرۃ، یعنی میں نے اس کو وضع کیا اور اس کی تالیف کی تبصرۃ ای مبصرۃ، یعنی میں نے اس کی تالیف کو بصیرت بخش بنایا۔ بصیرت بخش، میں نے اس کی تالیف کو کیا کیا؟ یہاں تبصرتاً یہ مبصر کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی میں، بصیرت بخشنے والا۔ تو میں نے اس کی تالیف کو، اس کی وضع کو کیا بنایا؟ بصیرت بخش بنایا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے مصدر بمعنی اسم الفاعل، یہ مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں، مصدر ہے کائے کے معنی میں؟ فرماتے ہیں قولہ لمن حاول التبصر، حاول التبصر، کہتے ہیں ای لکل من یتأتی منہ ان یحاول التأمل والتعرف، یعنی ہر اس شخص کے لیے بصیرت بخش بنایا کہ جو تأمل اور تفہیم کا قصد کرے۔ حاولہ یحاولو کا معنی آتا ہے قصد کرنا۔ ٹھیک ہے، باب مفاعلت سے کہہ رہے ہیں اس شخص کے لیے بصیرت بخش بنایا کہ جو تبصر کا قصد کرے، یعنی تأمل، غور و فکر، افہام اور تفہیم کا قصد کرے، یعنی اس شخص کے لیے بصیرت بخش بنایا جو افہام و تفہیم کا قصد کرے، تأمل، غور و فکر کا اور تفہیم کا قصد کرے۔ ای لکل من، ہر اس شخص کے لیے، یتأتی، ہر اس شخص کے لیے لایا گیا ہے، ان یحاول التأمل والتعرف، جو تأمل اور تفہیم کا قصد کرے۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ جو تأمل اور تفہیم کا کیا کرے؟ قصد کرے۔ قولہ سیمن، ماتن کا قول سیمن، فرماتے ہیں سیما السیو، سیما، ٹھیک ہے، کسرے، سین کے کسرے کے ساتھ۔ قولہ سیما، ماتن کا قول سیما، السیو بمعنی المثلی، یہ سیو مثل کے معنی میں، سیو، ہاں، السیو ای المثل، مثل کے معنی میں۔ اصل سیما، سیما کی اصل لا سیما، سیما کی اصل لا سیما ہے، سیما کی اصل فمعناہ لا مثلا، اس کا معنی ہوگا لا مثلا، یعنی اس کا کوئی مثال نہیں۔ لا سیما کا معنی کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے سیما، یہ اصل میں لا سیما تھا تو لا کہاں گیا؟ لا سیما تھا تو لا کہاں گیا؟ کہہ رہے لا کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ فرماتے ہیں لا کو حذف کر دیا گیا لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، لا کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا۔ فرماتے سیما، اس کا معنی ہوگا، اس کی اصل ہے لا سیما، تو اب اس کا معنی ہوگا لا مثلا۔ وَيُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى الْخُصُوصِ،
اور اس سے معنی خصوص کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس سے معنی خصوص کا خصوص معنی پر خصوص معنی کا مفہوم ہوتا ہے۔ المراد ہا ہونا، جو یہاں مراد ہے، جو یہاں مراد ہے، یعنی معنی مخصوص کا مفہوم ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں ثم حذفا لا، پھر لا کو حذف کر دیا گیا لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وَيُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى الْخُصُوصِ الْمُرَادُ ہا ہونا، اور اس سے معنی خصوص کا مفہوم ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے۔ سیما سے، سیما یہ مثلا کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ مثل کے معنی میں، اور سیما کی اصل لا سیما، تو اس کا معنی ہوگا لا مثلا، تو اب خصوص معنی مراد ہوگا۔ کیا معنی مراد ہوگا؟ خصوص۔ کہتے ہیں پھر لا کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ وقد عدها النحاة من کلمات الاستثناء، اور نحوی حضرات نے، ارباب نحات نے سیما کو کلمات استثناء میں شمار کیا ہے، کلمات استثناء سے شمار کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمات استثناء میں سے ہے، کلمہ استثناء ہے کیا؟ لا سیما۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا يَخْرُجُ عَمَّا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ الْأَوَّلِيَّةِ بِالْحُكْمِ، کہتے ہیں اس لیے کہ سیما کا ما بعد، یہ ما قبل سے خارج ہو جاتا ہے، سیما کا ما بعد ما قبل سے خارج ہو جاتا ہے اولیت بالحکم کی حیثیت سے، اولیت بالحکم کی حیثیت سے۔ سیما کا ما بعد ما قبل سے خارج ہو جاتا ہے، سیما کا ما بعد، یعنی ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور ہم نے جب سیما کہہ دیا تو مطلب جو ہم نے ابھی تک ذکر کیا وہ مقصود نہیں ہے، اب سیما کے آگے جو ہم کہیں گے وہ مقصود ہے، سیما کے آگے جو کہیں گے وہ مقصود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ سیما کلمات استثناء میں سے، اس لیے کہ اس کا ما بعد ما قبل سے خارج ہو جاتا ہے اولیت بالحکم کی حیثیت سے، اولیت۔ سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں والحفی المبالغ فی اکرامہ والعنایت بہ، حفی یہ اس کے اکرام اور اس کی عنایت میں مبالغہ ہے۔ حفی کائے کے لیے آیا؟ یہاں تعظیم و تکریم میں مبالغے کے لیے آیا ہے۔ مطلب ہوگا الحفی کا نہایت ہی لائق تعظیم و تکریم۔ کیا معنی ہوگا؟ لائق تعظیم و تکریم۔ والحری الجدیر والحقیق، یہ لائق اور مستحق کے معنی میں، جدیر کائے کے معنی میں؟ لائق اور مستحق کے معنی میں۔ بالاکرام ای الاعزاز، یہ اعزاز کے معنی میں، یعنی مطلب ہوگا نہایت ہی تعظیم اور نہایت ہی لائق تعظیم و شفقت اور مستحق اکرام و اعزاز، مستحق اکرام و اعزاز، یہ معنی ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں قولہ لا زال لہ، اور قولہ ماتن کا قول لا زال لہ ای للمذکور المتصف بذلک الاوصاف، لا زال لہ یعنی اس مذکور کے لیے جو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے۔ لا زال لہ سے معنی کیا ہے؟ کہہ رہے میری مراد ہے للمذکور المتصف بذلک الاوصاف، یعنی وہ مذکور جو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں من التوفیق، کہہ رہے ہیں یہ خبر مقدم ہے للفعل الناقص، من التوفیق یہ فعل ناقص کی خبر مقدم ہے۔ کہتے ہیں لا زالہ فعل ناقص ہے، لا زالہ فعل ناقص ہے، اور من التوفیق یہ خبر مقدم ہے فعل ناقص کا، لا زالہ کا۔ کہتے ہیں قوام اسم مؤخر لہ، اور قوام یہ
لا زالہ کا اسم مؤخر ہے. دیکھیں جس طرح فعل ناقص چونکہ یہ اپنے معنی میں ناقص ہوتا ہے، اپنے معنی میں ناقص ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم اور خبر کا محتاج ہوتا ہے. جیسے حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، فعل کے محتاج ہوتے ہیں، اسم و خبر کے محتاج ہوتے ہیں، تو وہ اسم و خبر سے مل کے پورا ہوتے ہیں. ایسے ہی افعال ناقصہ یہ اسم اور خبر سے مل کے پورا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب لا زالہ فعل ناقص ہے تو اس کے لیے ایک اسم بھی ہوگا اور ایک خبر بھی ہوگی. فرماتے لا زالہ من التوفیق، یہ اس کی خبر مقدم ہے فعل ناقص کی، اور قوام یہ اسم مؤخر ہے. قوام کیا ہے؟ یعنی لا زالہ فعل ناقص، من التوفیق یہ خبر مقدم، اور قوام یہ اسم مؤخر. ٹھیک ہے، یہ ترکیب ہوگی. فرماتے معنی ہو، تو اب اس کا معنی ہوگا ما یقوم بہ امرہ، کہ اس کا معاملہ درست رہے. ما یقوم بہ، اس کا معنی اس کے ساتھ قائم رہے، درست رہے، یہ معنی ہوگا. قولہ عصام، ماتن کا قول عصام، ای ما یحفظ بہ امرہ من الزلل، یعنی اس کا معاملہ لغزشات سے محفوظ رہے. ما یحفظ بہ، ہاں وہ محفوظ رہے، امرہ اس کا معاملہ، من الزلل لغزشات سے. کہہ رہے ہیں یعنی اس کا معاملہ لغزشات سے محفوظ رہے. والجملۃ، اور پورا جملہ معطوفۃ، یہ معطوف ہے علی ما قبلہا، ما قبل پر. پورا جملہ کیا ہے؟ ما قبل پر معطوف ہے. مطلب کہہ رہے ہیں لا زال لہ من التوفیق، قوام پر یہ معطوف ہے. ومن التائید عصام، یہ کیا ہے؟ معطوف ہے. پورا جملہ معطوف ہے علی ما قبلہا، ما قبل پر. مطلب کیا ہوگا؟ ای لا زال التوفیق قائما بامرہ والتائید حافظا لہ من الزلل، یعنی اس کے معاملات یعنی توفیق اس کے معاملے کے ساتھ قائم رہے، اور تائید لغزشات سے اس کی محافظ رہے. سمجھ رہے؟ توفیق اس کے معاملات کے ساتھ قائم رہے اور تائید لغزشات سے اس کی محافظ رہے، لغزشات سے اس کی محافظ رہے. فرماتے ہیں والتائید بمعنی التقویت، اور تائید یہ تقویت کے معنی میں ہے. من الایدی، عید سے. بمعنی القوت، یہ قوت کے معنی میں. عید قوت کے معنی میں ہے اور تائید تقویت کے معنی میں ہے. اور یہ ہے کائے سے؟ عید سے. عید کا معنی قوت ہے، اسی سے بنا تائید، تو وہ تقویت کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں قولہ اللہ، بات ان کا قول اللہ قدم الظرف لقصد الحصر، ظرف کو مقدم کیا حصر کی قصد کے لیے، حصر کے فائدے کے لیے ظرف کو. اصل میں تھا وعلی اللہ توکلوا، کیا تھا؟ وعلی اللہ توکلوا. التوکلوا مبتدا مؤخر ہے، علی اللہ ظرف. التوکلوا سے ظرف بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتی ہے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں علی اللہ کو مقدم کیوں کیا، ظرف کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ حصر کے فائدے کے لیے. تو یہاں علی اللہ جو ظرف ہے توکل کا، تو توکل پہلے علی اللہ بعد میں آنا چاہیے. التوکل علی اللہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن علی اللہ کو پہلے کیوں کیا، توکل کو بعد میں کیوں کیا؟ فرمایا ظرف کو مقدم کیا جاتا ہے حصر کے فائدے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر حصر ہے، یعنی علی اللہ توکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اللہ ہی پر، کسی اور پہ نہ کرنا، لوگوں پہ نہ کرنا، اللہ پہ کرنا. فرماتے قولہ التوکل، ماتن کا قول التوکل. التوکل سے مراد کیا ہے؟ التوکل سے مراد کیا ہے؟ فرمائے هو الثقة بما عند اللہ،
کہتے ہیں توکل سے مراد وہ بھروسہ کرنا ہے اس پر جو اللہ کی جانب سے ہو، جو اللہ کی جانب سے ہو اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وقطع الرجائی عما فی اید الناس، اور اس سے امیدوں کو منقطع کرنا ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جو لوگوں کی جانب سے ہو اس سے امیدوں کو منقطع کر دینا ہے، اور جو اللہ کی جانب سے ہو اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ہے توکل۔ یہ کیا ہے؟ توکل کا معنی ہے تعریف۔ قولہ وبہ الاعتصام، ماتن کا قول وبہ الاعتصام، اعتصام کا معنی کیا ہے؟ ای التمسک والتحفظ فی کل الاحوال، یعنی ہر حال میں تمسک اور تحفظ ہے، ہر حال میں تمسک اور تحفظ۔ کہتے ہیں قدم الظرف لقصد الحصر، ظرف کو مقدم کیا حصر کے فائدے کے لیے، ورعایت السجا، سجعی اور رعایت سجا کے لیے۔ یہاں بھی دیکھ کہہ رہے ہیں الاعتصام یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے تمسک اور تحفظ، تحفظ اور تمسک کے معنی میں ہے۔ اور بہی یہ ظرف ہے اعتصام کے متعلق ہے، اعتصام متعلق ہے اور بہی متعلق ہے، اور متعلق اور متعلق میں متعلق پہلے آتا ہے، متعلق بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پر متعلق کو پہلے متعلق کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ کہہ رہے ہیں اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظرف کو جب مقدم کیا جاتا ہے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ رعایت سجا کے لیے، کائے کے لیے؟ رعایت سجا کے لیے۔ کہتے ہیں رعایت سجا کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمیو حبیب اللہ علیہ التحیۃ والسلام لا زال له من التوفیق قوام ومن التائید عصام وعلی اللہ التوکل وبہ الاعتصام، ہے رعایت سجا؟ رعایت سجا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں آخری والے لفظ کو، جب سے انہوں نے خطبہ شروع کیا ہے تو آخر میں آخری لفظ میم آ رہا ہے۔ کہہ رہے سمی حبیب اللہ علیہ التحیۃ والسلام لا زال له من التوفیق قوام ومن التائید عصام وعلی اللہ التوکل وبہ الاعتصام۔ تو یہ ہے رعایت سجا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حصر کا فائدہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ رعایت سجا ہے۔ ٹھیک ہے، بس میرے سے یاد کرنا۔